اور معاملہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی رہنما عظما بخاری نے صحافی پر شرمناک الزام لگایا ہے۔ صحافی اطہر متین کی ڈکیتی مزاحمت میں شہادت کو جائیداد کا تنازع قرار دے دیا۔ عظما بخاری نے اطہر متین کے ڈکیتی مزاحمت میں قتل کا الزام انہی کے بھائی طارق متین پر لگا دیا۔ اطہر متین کے بھائی طارق متین نے ٹویٹر پر سوال کیا تو عظما بخاری حد ہی عبور کر گئیں۔ طارق متین نے ٹویٹر پر سوال پوچھا تھا، ریمن ڈیوس کا وکیل کون تھا؟ جس پر عظما بخاری نے لکھا، وکیل ہونا شرمناک ہے یا جائیداد کے لیے بھائی کو قتل کرانا؟ یاد رہے کہ صحافی اطہر متین کو کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر قتل کیا گیا تھا۔ مسلم لیگ نون کی رہنما عظما بخاری نے صحافی پر الزام لگایا ہے اور طارق متین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ طارق صاحب، آپ نے ایک سادہ سوال کیا عظما بخاری صاحبہ سے اور اس سوال کے جواب میں عظما بخاری صاحب نے ایک ایسا الزام لگا دیا جو یقیناً افسوسناک ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ شاہد صاحب السلام علیکم، آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو۔ پرابلم یہ کہ میں نے تو عظما بخاری صاحبہ سے سوال بھی نہیں کیا تھا، میں نے ایک جنرل پوسٹ کیا تھا، چونکہ ایک مذہب کارڈ کھیلا جا رہا تھا مسلم لیگ نون کی جانب سے، اور وہ جو معاملہ کہ عمران خان کا وکیل وہ جو سلمان رشدی کا وکیل، تو پھر وہی وکیل جو سلمان رشدی کا جو اسحاق ڈار کا وکیل وہی وکیل سلمان رشدی کا، جو میر شکیل کا وکیل وہی وکیل سلمان رشدی کا، جو ناصر بٹ کا وکیل، میں نے یہ بات کی تھی اور میں نے درست بات کی تھی۔ تو میں نے کہا کہ پھر اسی طرح سے سوالات یہ بھی اٹھتے ہیں کہ ریمن ڈیوس کا وکیل کون تھا، چونکہ میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ وکالت کا مذہب نہیں ہوتا۔ جس طرح فضل الرحمان صاحب نے 2007 میں ایک دل کا آپریشن کروایا تھا، جس ڈاکٹر سے، اس کے بارے میں عدنان عادل صاحب کی سٹوری ہے، اس ڈاکٹر کے والد کی پھر چناب نگر میں تدفین ہوئی تھی، تو کیا فضل الرحمان صاحب نے ڈاکٹر سے علاج کروایا تھا اس کے مذہب کی بنیاد پر؟ نہیں، کیونکہ ڈاکٹر کا ڈاکٹری کا مذہب نہیں ہوتا، ڈاکٹر کا مذہب ہوتا ہے وکیل کا مذہب ہوتا ہے، وکالت کا مذہب نہیں ہوتا۔ میں نے یہ سوال اس بنیاد پہ کیا تھا اور عظما بخاری سے نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اس کے بعد جو کیا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے۔ مسلم لیگ نون بار بار مذہب کی سیاست ہمیشہ سے روز اول سے کرتی آ رہی ہے، مذہب کارڈ کھیلتی آ رہی ہے۔ انتہائی شرمناک ہے جو انہوں نے کیا، اور میں نے پھر اسی لیے ان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کو گواہی دوں کہ یہ جو بات کر رہی ہے جائیداد کے لالچ میں، اطہر متین اے آر وائی فیملی کے ساتھ بہت عرصہ کام کر چکا ہے، کراچی کے تمام صحافی جانتے ہیں، سما میں کام کر چکا ہے۔ اطہر جس روز شہادت ہوئی ہے اس روز ایک بہت پرانی ٹوٹی پھوٹی مہران گاڑی میں تھا۔ اطہر جس وقت شہادت ہوئی ہے اس وقت نارتھ ناظم آباد میں ایک 23,000 روپے کے کرائے کے پورشن میں سیکنڈ فلور پر رہ رہا تھا۔ اطہر کی بچیاں جس اسکول میں جاتی ہیں وہ لوور مڈل انکم والوں کے گروپ کا اسکول ہے۔ یہ جو عظما بخاری صاحبہ جس جائیداد کی بات کر رہی ہیں، جو بات کر رہی ہیں میرے اس بھائی کی شہادت پر جو بچپن سے میرا دوست تھا، شرمناک ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ ان کی جماعت ارشد شریف شہید کی شہادت کے بعد جس طرح کی ان لوگوں نے سیاست کی، جس طرح کی حرکتیں کی، ان کے قائد مریم نواز شریف نے، وہاں پہ میاں نواز شریف نے کیک کاٹا تھا، یہ لوگ یہی کر سکتے ہیں۔ دلیل، جواب، کارکردگی، یہ ان کی جماعت کے پلے ہے نہیں۔ اسی لیے بالکل طارق، جب کارکردگی نہیں دکھائی جا سکتی تو پھر الزامات لگائے جاتے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ اطہر متین صحافی کی جو شہادت ہے وہ ڈکیتی مزاحمت پر ہوئی تھی، لیکن ایسے میں عظما بخاری صاحبہ نے جو یہ الزام عائد کیا ہے، کیوں؟ کیا وجہ ہوگی آپ کے خیال میں؟ کیا سوچ کر انہوں نے یہ کیا ہوگا؟ کیونکہ سب کے سامنے ہے یہ بات، تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ اطہر متین کی شہادت کیسے ہوئی۔ میں آپ سے کروں نا کہ ایک شخص جس کی شاید کوئی ان حالات میں 1.25 لاکھ روپے مہنگائی کے اس دور میں جس کی تنخواہ ہوگی، کیا جائیداد ہوگی اس کے پاس کرائے کے مکان میں رہنے والی اس شخص کی؟ میرے پاس اپنے پاس کوئی جائیداد نہیں، تو کیا جائیداد ہوگی اس شخص کے پاس؟ یہ جو بات کر رہی ہیں عظما بخاری صاحبہ، ان کو تو میں ابھی کسی دوست سے بات کرتا ہوں اور ان کو میں انشاءاللہ لیگل نوٹس بھیجوں گا ان کی اس حرکت پہ۔ اور یہ خود بھی چونکہ وکیل ہیں اور یہ ایک بڑے وکیل کی صاحبزادی، مطلب میں کیا کہوں، یہ تعلیم بھی جن کا کچھ نہ بگاڑ سکے، انہیں کیا کہا جائے۔ میں نے ٹویٹر پہ ان کو بلاک کر دیا۔ ہمارا پورا خاندان جس کرب سے گزر رہا ہے، ان کی جماعت کے جو ہے نا وہ ٹچے ترین لوگ، فارغ ترین لوگ، وہ اس طرح کی باتیں مجھ سے اکثر ٹویٹر پہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر ایک کو جواب کیا دینا، ہر ایک کی اتنی اوقات نہیں ہوتی جس کو جواب دیا جائے۔
ازما بخاری صاحبہ نے جو حرکت کی ہے اس پر وہ خود سوچیں. اپنی تربیت، اپنی تعلیم، اپنے جس والد کی تصویر وہ اپنے ٹویٹر پہ لگا کے رکھتی ہیں. میں نے تو کم از کم یہ جواب دیا ان کو، ایک جواب دیا، اس کے بعد میں نے بلاک کر دیا کہ کیا ان کے منہ مزید لگا جائے. لیکن ان کی اپنی جماعت، اگر اس میں کچھ پڑھے لکھے دماغ، کچھ سوچنے والے لوگ موجود ہیں تو سوچیں، ان کو شرم دلائیں، ان کو احساس دلائیں کہ کسی کے گزر جانے کے بعد اس طرح کی بات کرنا شرمناک ہے. مجھے مطلب میں بتا نہیں سکتا. میں آپ کو گواہی دوں، میں کاش کہ اپنا ڈی ایم کسی کو دکھا سکوں، کیونکہ وہ کسی کی پرسنل چیٹ ہوتی ہے. مجھے ٹویٹر پہ ڈی ایم میں کم از کم 3 صحافیوں نے کہا ہے ایسٹریک ڈال کے ننگی گالیاں دیں ان لوگوں کو، یہی ڈیزرو کرتے ہیں. میں وہ کر نہیں سکتا. یقیناً طارق، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے الزامات پر آپ کس قسم کے ذہنی کرب سے گزر رہے ہوں گے اور آپ کی فیملی کو کس قسم کے کرب کا سامنا ہوگا. آپ